بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی آبادی موجود ہے، اور یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ہمارے اس معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، ہمارے ملک کو لیڈ کرنا ہے۔ تو لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز کو پڑھنا پڑے گا اور پھر اس کو اپنانا پڑے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اس سے بڑا کوئی اور آپ کے پاس پیمانہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو پڑھیے، خلفائے راشدین کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کے طریقوں کو پڑھیے، دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، اپنی قوم کو کرائسس سے نکالا اور جو ہے ایک بہترین مثال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ بازار میں کاروبار کرتے تھے، آپ کی کپڑے کی دکان تھی، آپ نے وہ دکان بند کر دی صرف اس وجہ سے کہ میں ابھی امت کا جو ہے اس کا خلیفہ مقرر ہوا ہوں، تو میں اپنی کاروبار کروں گا، دکان کروں گا تو سارے لوگ میری طرف آئیں گے، گاہک زیادہ میری طرف آئیں گے، لہٰذا دوسروں کا کاروبار تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کاروبار بند کر دیا، دکان بند کر دی اور اپنی تنخواہ مقرر کی تو ایک مزدور کے برابر مقرر کی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا بھی، کہا بھی کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس تنخواہ میں گزارا کر پائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل، ایک مزدور اگر اس تنخواہ میں گزارا کر سکتا ہے تو میں بھی کروں گا، اور جب میں محسوس کروں گا کہ اس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تو پھر میں اس مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ ہے وہ ایگزامپل، یہ ہے وہ کردار، یہ ہے لیڈرشپ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس دور کو پڑھیے کہ اگر آپ سے سوال ہوتا ہے بڑی محفل میں تو آپ نے غصہ نہیں کیا، سوال کرنے والے کی زبان بند نہیں کی، اس کو ڈرایا دمکایا نہیں، اس کو غائب نہیں کروایا، بلکہ جواب دیا، بہترین انداز سے جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کم و بیش 3 بر اعظموں تک اپنی جو ہے وہ اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا تھا، لیکن لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں تو آپ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اگر قحط سالی کا دور آتا ہے تو آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک میں اپنی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بہترین سہولیات نہیں پیدا کر لیتا۔ تو اس کرائسس سے نکالا بھی قوم کو، بہترین طریقے سے نکالا۔ یہ کوالٹیز جو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے لینا ہے، اور جب ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا موجودہ دور کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ سب ڈھونگی ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں ہمارے سامنے، جھوٹ بولنا ہے، ہونا کچھ ہے، دکھانا کچھ ہے، بولنا کچھ ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے بس، اور ہمیں گمراہ کرنا ہے، ہمیں آپس میں لڑانا ہے، اور یہی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لاہ و لشکر دیکھ کر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، حق پر کھڑے ہو جائیے اور اس پاکستان کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور لیڈ کیجئے، اور لیڈ کرنے کے لیے لیڈرشپ کی کوالٹیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی سے لیجئے۔ اس ملک کا بھی مستقبل روشن ہے، آپ کا بھی مستقبل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔